اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز کے مقصد ثانی میں ہے جو کہ نواہی کے بارے میں تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج کا درس پڑھیں گے اور ہفتے کے دن بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ نواہی کی بحث پوری ہو جائے گی۔ آج کے بحث میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کسی عبادت کے بارے میں نہیں آئی ہے تو کیا یہ نہیں اس عبادت کے فساد پر دلالت کرتی ہے یا فساد پر دلالت نہیں کرتی۔ مثلا نہیں آئی ہے عورت کو کہ حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھو، اب اگر وہ نماز پڑھے گی تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا باطل؟ فرماتے یہ نہیں دلالت کرتی ہے کہ اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل مبغوض ہے، ناپسند فعل ہے۔ خوب، جب ناپسند فعل ہے تو آپ اس کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ بات واضح ہوئی؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں کبھی عبادت سے آتی ہے اور کبھی جو ہے کیا ہے معاملہ سے آتی ہے۔ عبادت کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت بتا دیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو خدا کو پسند ہو، یا عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو خدا کے حکم کی وجہ سے انجام دیا جائے۔ بات واضح ہوگی؟ مثلا ہم زکوٰۃ کو عبادت کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کو عبادت کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ۔ روزے کو عبادت کہتے ہیں اس لیے کہ آیا کتب علیکم الصیام۔ خوب، حج کو عبادت کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر ہے کہ خانہ خدا کا حج کریں۔ بات واضح ہو گئی؟ خوب، آپ کہتے ہیں عبادت کی تو وضاحت بتا دی، عبادت کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو اس طریقے سے انجام دیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت صحیح ہے۔ اگر آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو کہا جائے گا یہ نماز ڈبل پڑھو، یعنی یہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ عمل جس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے تو یعنی وہ عمل کیا ہے؟ صحیح۔ اب اگر عبادت کے بارے میں نہیں آئی ہے تو وہ اس عبادت کو فاسد کر دے گی، وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اچھا، کیوں بہلول صاحب ہنس رہے ہیں؟ خوب، اور اگر معاملے کے بارے میں بیٹا نہیں آئے، معاملہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، نکاح پڑھتے ہیں، مثلا یا طلاق کسی عورت کے ہم مولوی پڑھ کے پیسے کماتے ہیں، اگر اس کے بارے میں نہیں آئے تو پھر اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں اصل معاملے سے آئی ہے، ایک مرتبہ نہیں کن خاص حالات کی وجہ سے آئی ہے، حالات میں نہیں آئی ہے۔ مثلا کہا گیا کہ آپ حالت احرام میں کسی کا نکاح نہیں پڑھو، نہیں آئی ہے، لیکن نکاح سے نہیں ہے بلکہ نہیں آئی ہے کہ اس حالت میں نہیں پڑھو، یعنی نکاح مبغوض اور ناپسند عمل نہیں ہے، اس حالت میں نکاح پڑھنا ناپسند ہے۔ تو یہ اگر آپ حالت احرام میں نہیں کی مخالفت کریں گے اور نکاح پڑھیں گے تو وہ بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر خود عقد سے نہیں آئے تو پھر وہ عقد جو کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، معاملہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا کام کہ جس کے انجام دینے سے ہم کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ ٹیبلٹ خریدنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعت و اشتری تو ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ میری ملکیت سے نکل کے آپ کی ملکیت میں داخل ہو۔ بات واضح ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا مقصد ہے پھر تو نہیں اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہے، یا یہ ہم کہیں کہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، آ کے ہم کہیں کہ نہیں اس کو فاسد کر دیتی ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی عبارت پہ توجہ کریں، آج یوں سمجھے یہ نہیں کی آخری بحث ہے،
پھر جو اگلا درس ہوگا وہ ہے تمرین، 10 تمرینیں ہیں، وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو حل کرا دوں تاکہ امتحان میں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ الفصل الثالث، جناب ثقلین صاحب کچھ عبارت زیادہ ہوگی تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری فصل، فی اقتضاء نہی للفساد، نہی تقاضا کرتی ہے کس کی؟ فساد کی، یعنی جس چیز کے بارے میں نہیں آئی ہے، نہیں کہتی ہے کہ وہ عمل باطل ہے۔ هذه المسألة من المسائل المحمۃ، یہ مسئلہ جناب اہم مسائل میں سے ہے، کہاں پر؟ فی علم الاصول، علم اصول میں، التی یترتب علیہا، یہ جناب ان مسائل میں سے ہے جس پر فٹ ہوتا ہے استنباط و مسائل فقہیۃ، بہت سارے فقہی مسائل، ویقع الکلام فی مقامین، اور اس مسئلے میں ہم 2 جگہ پر گفتگو کریں گے۔ المقام الاول، پہلا مقام، فی العبادات، عبادات کے بارے میں ہے۔ وقبل البحث فیہا، کہتے ہیں ان عبادات کے بحث سے پہلے نذکر اموراً، ہم چند امور، لگ بھگ 3 امور جو ہے کیا ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ الاول سے پہلے بیٹا ایک الامر کو تقدیر میں رکھیں، یعنی الامر الاول، پہلا امر، المقصود من العبادت فی عنوان البحث، اس بحث کے عنوان میں جو لفظ عبادت آیا ہے اس سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ فرماتے مقصد یہ، ما، عبادت ایک ایسا کام ہے، لا یسقط امرها، جس کا امر اور حکم ساکت نہیں ہوگا، علی فرض تعلق ہی بہا، اگر ہم فرض کریں کہ امر کا تعلق ہوا ہے اس عبادت سے، الا اذا اتی بہا علی وجہ قربی، مگر یہ کہ اس کو قربتاً الی اللہ انجام دیں۔ بس یہ ایک تعریف ہو گئی بیٹا کس کی؟ عبادت کی۔ فخرجت توسلیات، توجہ میری طرف ہو بھائی، وہ تکیشہ خود بنائے گا۔ تو پھر یہ عبادت کی جو ہم نے تعریف کی، اس کے ذریعے خارج ہو گئے کون؟ توسلیات۔ توسلیات ساجد صاحب ان کاموں کو کہتے ہیں جن میں قصد قربت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لأنها امور یسقط امرها، لأنها کی ضمیر بیٹا جائے گی توسلیات کی طرف، اس لیے کہ یہ توسلیات ایسے کام ہوتے ہیں یسقط امرها، جن کا حکم ساکت ہو جاتا ہے، ولو لم یأت بها، اگرچہ مکلف ان توسلیات کو انجام نہ دے، کذالک، قصد قربت کے ساتھ۔ الثانی، یعنی الامر الثانی، دوسرا امر، ان المراد من الصحت فی العبادات، عبادات کے صحت کا مطلب کیا ہے؟ وکون المأتی بہ مطابقا للمأمور بہ، جو کام میں نے انجام دیا ہے وہ مطابق ہے کس کے؟ مأمور بہ، جس کا مجھے امر کیا گیا ہے، یا یہ مطلب لیں صحت کا۔ اور سقوط الاعادت والقضاء، یا عبادت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس عبادت کو انجام دیا ہے اور اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ کا ترجمہ میں نے ثقلین کہاں سے کیا؟ اعادہ سے، یعنی وقت کے اندر ڈبل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والقضاء، اور اگر وقت گزر جائے تو وقت سے خارج اس کو قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کما عرفت، جیسے کہ یہ آپ بحث پڑھ کر آئے، کہاں پر بیٹا؟ جہاں پر بحث کیا تھا کہ یہ الفاظ عبادت وضع ہوئے ہیں صحیح کے لیے یا فاسد کے لیے۔ الثالث، یعنی الامر الثالث، تیسرا امر جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے، ان النہی ینقسم الی تحریمی و تنزیہی، بیٹا نہی کی 2 قسمیں ہیں، نہی تحریمی یعنی جو حرمت پر دلالت کرتی ہے، تنزیہی، تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نہیں حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتی، پہلے ہی ہمارے عقل نے کہہ دیا کہ یہ کام حرام ہے، پھر نہیں اس عقل کی حمایت میں آ گئی تو اس نہیں کو تنزیہی کہتے ہیں۔ وَإِلَى نفسی وغیری، اور پھر نہیں کی 2 قسمیں، ایک نہیں نفسی یعنی نہیں ڈائریکٹ اس کام سے آئی ہے، ایک مرتبہ جو ہے کیا نہیں غیری ہے، یعنی کیا نہیں کسی غیر کی وجہ سے آئی ہے، جیسے کہ واجب بھی ایک نفسی تھا ایک غیری تھا۔
پہلا مولوی و ارشادی، اور پھر ایک نہیں جو ہے نہیں مولوی ہے، ایک نہیں ارشادی۔ تقریباً ارشادی کا بھی آپ یہ کہیں بیٹا کہ عقل ایک فیصلہ کرتا ہے، پھر نہیں آ کے اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ وظاہر دخول الجمیع تحت عنوان البحث، کہتے ہیں ظاہراً یہ نہیں کی جتنی اقسام ہیں یہ ہمارے بحث میں داخل ہو جائیں گی۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ 3 امر پہچان لیے علی دوست صاحب، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ فلندخل، تو پھر ضروری ہے کہ ہم داخل ہوں فی صلب الموضوع، اصل موضوع میں۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں اذا تعلق نہی بنفس العبادت، جب نہیں کا تعلق ہو خود عبادت سے، فلا شک، تو کوئی شک نہیں، فی اقتضاء ہی، کہ یہ نہیں تقاضا کرتی ہے للفساد، فساد کا۔ کما فی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ نبی کریم کا فرمان ہے دعی الصلاۃ ایام اقرائک۔ بیٹا دعی بظاہر فعل امر ہے، اور اس میں یا جو ہے کیا ہے؟ یہ مونس کی ہے، یعنی اے عورت تو چھوڑ دے نماز کو حیض والے دنوں میں۔ اب ثقلین یہاں پر کوئی نہیں آئی ہے، کہتے ہیں نہیں دعی وہی نہیں کی معنی میں ہے، یعنی لا تصلی، یعنی تم نماز نہیں پڑھو۔ بات واضح ہوگی، لفظی طور پر نہیں ہے لیکن مطلب کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اب اگر یہ عورت نماز پڑھے گی تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ لأن صحت، اس لیے کہ صحت کا مطلب کیا تھا؟ عبارت عن مطابقت المعتی بہ للمأمور بہ۔ معتی بہ یعنی جس کام کو انجام دیا گیا ہے، مأمور بہ جس کام کا امر کیا گیا ہے۔ خوب وما تعلق نہیں بنفس العبادت، اور جب نہیں کا تعلق خود عبادت سے ہوگا تو لا یتعلق بہ الامر، تو نتیجے میں اس عبادت کے ساتھ امر کا تعلق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لاستلزام ہی، اس لیے کہ اگر امر بھی آئے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اجتماع الامر و نہی فی متعلق واحد، کہ ایک ہی چیز کے بارے میں امر بھی آئے نہیں بھی، یعنی امر کہے کہ حالت حیض میں نماز پڑھو، اور نہیں کہے کہ حالت حیض میں نماز نہیں پڑھو۔ فلا یصدق کون المعتی بہ مطابقا للمأمور بہ، تو نتیجے میں وہ کام جس کو انجام دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوگا جس کا حکم ہوا ہے۔ لعدم الامر، اس لیے کہ یہاں پر کوئی ہمیں حکم ہی نہیں ہے، مأمور بہ وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔ وبالتالی لا یکون مسکتا للإعادۃ والقضاء، جب امر نہیں ہے تو اس نماز کو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اعادہ کو ختم کرنے والا ہے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ قضا کو ختم کرنے والا ہے۔ وبعبارۃ اخری، بیٹا دوسرے لفظ میں ہم یہ کہیں کہ ان صحت، بھائی جب بھی ہم کوئی کام کریں گے وہ صحیح اس وقت ہوگا، اما لاجل وجود الامر، یا تو اس لیے کہ اس کا حکم آیا ہے، اور لوجود الملاک، یا یہ کہ بیٹا اس کام کے انجام دینے کا معیار، وہ ملاک موجود، وہ ملاک المحبوبیہ، یعنی وہ کام خدا کو پسند ہے۔ وکل الامرین منتفیان، اور جس عبادت کے بارے میں نہیں آئے وہاں امر بھی نہیں ہے اور محبوبیت بھی نہیں ہے۔ اما الاول، بھائی امر کیوں نہیں ہے؟ فلامتناع اجتماع الامر و نہی، اس لیے کہ ممتنع ہے جمع ہونا امر اور نہیں کا، فی شیء واحد، ایک ہی چیز میں، تحت عنوان واحد، عنوان بھی ایک ہو۔ بیٹا توجہ، حیض کی وجہ سے نماز واجب ہو، حیض کی وجہ سے نماز حرام ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، محبوبیت بھی نہیں ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ نہیں، اس لیے کہ نہیں جو ہے وہ یکشف و کشف کرتی ہے عن المبغوضیت، کہ یہ کام ناپسند ہے۔ فلا یکون المبغوض مقربا، تو جو کام بیٹا ناپسند ہوگا ثقلین، وہ پھر کبھی بھی محبوب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ہمیں خدا کے نزدیک نہیں کر سکتا ہے۔ وَهَذِهِ هِيَ ضَابِطَةٌ فِي الدَّلَالَةِ نَهِي عَلَى الْفَسَادِ، کہتے ہیں یہی ایک قانون ہے کہ نہیں دلالت کرتی ہے فساد پر۔ وَعَدَمِهَا، یا ہم یوں کہیں کہ نہیں دلالت نہیں کرتی فساد پر۔ فَفِي كُلِّ مَوْرِدٍ، بس ہر وہ مورد کہ لا یجتمع ملاک نہیں، جہاں پر جمع نہ ہوتا ہو نہیں کا معیار، جو کہ مبغوضیت یعنی ناپسند ہونا ہے، ملاک صحت، صحت کے ملا کے ساتھ، وہ کیا ہے جناب؟ یا اس کام کا ہمیں حکم ہو، یا اس کام کا ملاک کیا ہو؟ وہ محبوبیت ہو۔ یحکم علیہا بالفساد، تو جناب تقی شاہ صاحب
نہیں والی عبادت پر ہم فتویٰ دیں گے کس کی؟ فساد کی۔ المقام الثانی، دوسرا مقام ثقل انصاف، فی المعاملات، یہ جو نہیں معاملات میں آتی ہے۔ وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا، کہتے ہیں اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر بھی ہم 3 امر ذکر کریں گے۔ الاولو، پہلا امر، المراد من المعاملات، کہتے ہیں ان معاملات سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فی عنوان البحث، جو بحث کے عنوان میں آپ نے لفظ معاملہ رکھا ہے۔ ما لا يعتبر فیہ قصد القربت، کہتے ہیں معاملہ وہ کام ہے جس میں قصد قربت معتبر نہیں ہوتا ہے۔ نکاح پڑھیں، قصد قربت معتبر نہیں ہے۔ کوئی چیز خریدنا چاہیں، بیچنا چاہیں، قصد قربت جو ہے کیا ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ کل عقود والایقاع، جیسے عقود ہے اور ایقاعات ہے۔ خوب، الثانی یعنی الامر الثانی، دوسرا امر کیا ہے؟ ان المراد من الصحیح فی المعاملات، معاملات میں صحیح سے مراد کیا ہے؟ ما یترتب علیہ الاثر، صحیح معاملہ وہ ہے جس پر اس کا اثر مترتب ہو۔ کون سا اثر؟ المطلوب منہا، جو ہم اس معاملے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کل ملکیت فی البیع، مثلا بیچنا خریدنے میں ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز پہلے ساجد کی ملکیت تھی وہ اب علی دوست کی ملکیت ہو جائے۔ وہ زوجیت فی نکاح، اور نکاح میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو اجنبی تھی فلاں لڑکے سے اب اس کے ساتھ بیوی ہو جائے۔ الثالث، تیسرا امر، اذا تعلق نہی المولوی التحریمی، جب تعلق رکھے وہ نہیں جو مولوی ہے اور حرام پہ دلالت کرتی ہے، اب تنزیہی، یا وہ نہیں جو تنزیہی ہے، بالمعاملہ کسی معاملے کے ساتھ تعلق رکھے، بما ہو فعل مباشری، اس لحاظ سے کہ وہ عقد ایک ایسا فعل ہے جس کو ایک شخص مباشرتاً خود انجام دیتا ہے۔ کل عقد صادر عن المحرم، جیسے احرام والا عقد انجام دیتا ہے، فی حال الاحرام، احرام کی حالت میں، بأن یکون المبغوض صدور عقد نکاح فی هذه الحالت، تو یہاں پر بیٹا خود نکاح سے جو نفرت نہیں ہے بلکہ اس حالت میں نکاح پڑھنا، حالت سے نفرت ہے۔ من دون ان یکون نفس الامر بما ہوا مبغوض، خود نکاح بے عنوان نکاح ناپسند نہیں ہے۔ وہ مزجوراً عنہ، اور خود نکاح بے عنوان نکاح کی نہیں بھی نہیں ہے۔ فظاہر عدم و اقتضائی الفساد، تو ظاہراً اس حالت میں بھی اگر کوئی نکاح پڑھے گا تو وہ نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ لأن غایت نہیں، اس لیے کہ نہیں کی غایت کیا ہے؟ یہ مبغوضیت نفس العمل، وہ خود اس عمل کا ناپسند ہونا، یعنی نکاح کا اس حالت احرام میں۔ وہی ہے، اور یہ حالت لا تلازم الفساد، یہ دلالت نہیں کرتی، اس کا لازمہ نہیں کہ نکاح فاسد ہو۔ ولیس العقد امرا عبادی، اور عقد نکاح ایک عبادت والا کام بھی نہیں ہے۔ حتی لا یجتمع مع نہیں، یہاں کہ آپ کہیں کہ یہ عقد نہیں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ نعم، اذا کان النہی ارشادا الی فساد المعاملہ، ہاں جب وہ نہیں ہمیں رہنمائی کرتی کہ یہ معاملہ فاسد ہے، یعنی عقل بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے۔ بھائی ایک تو آپ کی ماں کے ساتھ آپ کے باپ کا نکاح، وہ تو آپ کی ماں ہے، لیکن آپ کے باپ نے شوق کیا ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا، اور کل آپ کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا اس کو طلاق دے دیتے، تو اب اس عورت سے بھی آپ نکاح نہیں کرو، تو یہ عقل بھی کہتی ہے نکاح نہیں کرو، اور قرآن بھی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فلا کلام فی الدلالۃ علی الفساد، تو کوئی بحث نہیں کہ اگر ایسی عورت کے ساتھ آپ نکاح کریں گے تو وہ آپ کا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ تنبیہن، خبردار ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں گزشتہ بحث میں اجتماع الامر اور نہیں، اور اس بحث میں فرق کیا ہے علی دوست؟ یہ تو دونوں ایک جیسے، کہتے نہیں بھائی گزشتہ بحث میں امر کا ہونا ضروری تھا، پھر نہیں آ رہی تھی، یہاں پر صرف نہیں ہے، امر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تنبیہ یعنی خبردار ہونا۔ ان الفرق بین هذه المسألة والمسألة السابقہ، اس مسئلے میں فرق اور جو گزشتہ مسئلہ تھا، اعنی میں نے ارادہ کیا ہے گزشتہ مسئلے سے مسئلۃ اجتماع الامر و نہی،
جہاں پر ہم امر اور نہیں کے اجتماع کی بات کر رہے تھے، واضحٌ، بھائی ان کے درمیان فرق بالکل واضح ہے، لوجہین، اس فرق کی بھی دو وجہ اور دو جو ہے کیا ہے اسباب ہیں۔ ان المسئلتین مختلفتان موضوعاً و محمولاً، بھائی دونوں مسئلوں کا موضوع بھی الگ ہے، محمول بھی الگ ہے بیٹا۔ وہاں پر توجہ، موضوع امر نہیں تھا اور محمول اجتماع تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کیا ہے، موضوع نہیں ہے اور اس کا محمول فساد العبادت ہے، تو دونوں کا موضوع بھی الگ ہے، محمول بھی الگ ہے۔ فلا قدر مشترک بینہما، ان کے بیچ میں کوئی مشترک بات نہیں ہے، حتیٰ تبحث فی الجہۃ المائزۃ، یہاں تک کہ ہم بحث کریں کہ بھائی یہ دونوں مسئلے تو مشترک ہے، مائزہ تو وہ کون سی چیز ہے جو ان دونوں مسئلوں میں فرق پیدا کر رہی ہے۔ لأن عنوان البحث فی المسألۃ السابقہ، اس لیے کہ گزشتہ مسئلے میں جو عنوان تھا وہ کیا تھا بیٹا، حل یجوز تعلق الامر و نہیں، وہ یہ تھا کیا جائز ہے کہ امر اور نہیں تعلق رکھیں بشیئین مختلفین، دو مختلف چیزوں کے ساتھ، فی مقام تعلق جب تھا تو دونوں الگ الگ چیزیں تھیں، وہ متحدن فی مقام الایجاد، لیکن جب میں عمل کر رہا تھا تو وہ دونوں متحد ہو رہی تھی۔ بیٹا صلی، نماز پڑھو، نماز الگ چیز ہے، لا تغصب یہ الگ چیز ہے، لیکن میں غصبی جگہ پر نماز پڑھوں گا تو اب دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حکم کے وقت دونوں ایک نہیں تھے، الگ الگ تھے، عمل کے وقت ایک ہو گئے۔ کما ان عنوان البحث فی ھذا المقام، جبکہ یہاں اس بحث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کہ بھائی نماز وہی ہے، حالت حیض میں بھی ہے اور حالت حیض میں نہیں بھی پڑھنی ہے، تو یہاں پر عنوان ایک ہی ہے، عمل میں بھی ایک ہے، حکم کے صادر کرتے وقت بھی ایک تھا۔ حل ہناک ملازمۃ بین النہی عن العبادت و فساد اولا، کیا ملازمہ پایا جاتا ہے کہ جب کسی عبادت سے نہیں ہو تو وہ عبادت فاسد ہے، اولا، یا ایسا کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ فالمسئلتان مختلفتان، تو یہ دونوں مسئلے مختلف ہیں موضوع کے لحاظ سے اور محمول کے لحاظ سے۔ وما ھذا الاختلاف، پس جب یہ اختلاف ہو گیا، فالبحث عن جہۃ المائزۃ ساکت، پھر آگے بحث کریں بیٹا کہ ان دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے۔ بھائی نہ ان کا موضوع ایک نہ محمول ایک، تو ان کے درمیان کوئی ایک جیسی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم فرق کے قائل ہوں کہ اس کے بلو کپڑے ہیں اس کے کالے کپڑے ہیں، نہیں، دونوں الگ چیز ہے۔ ان المسألۃ السابقہ، بتحقیق گزشتہ مسئلہ، تبتنی علی وجود الامر والنہی، وہ کھڑا ہوا تھا کہ امر بھی ہونا چاہیے، نہیں بھی ہونا چاہیے۔ ولیکن ھذہ المسألۃ تبتنی، لیکن یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے علی وجود النہی، نہیں کے وجود پر فقط، سواء اکان ہناک امر، چاہے وہاں پر کوئی امر بھی آیا ہو، جیسے عبادات میں اللہ کا حکم ہوتا ہے عبادت انجام دو، عملہ یا امر نہ ہو، پس یہاں والے بحث میں بیٹا ثقلین، امر کا ہونا ضروری نہیں، جبکہ گزشتہ مسئلے میں امر اور نہیں دونوں کا ہونا ضروری تھا۔ کما فی باب المعاملات، جیسے کہ معاملات میں امر نہیں ہوتا ہے، فوجود الامر فی المسألۃ السابقہ، تو جو گزشتہ مسئلہ بیٹا اجتماع والا تھا اس میں امر کا وجود یعدو، اس کو گنا جاتا تھا، من مقوماتھا، کہ یہ اس مسئلے کو وجود دینے والا ہے، یعنی امر ہوگا تو اجتماع والی بحث وجود میں آئے گی، امر نہیں ہوگا تو اجتماع والی بحث وجود میں نہیں آئے گی۔ دون ھذہ المسألۃ، لیکن اس مسئلے میں بیٹا یہ جو ہم نہیں اور فساد کی بات کرتے ہیں، اس میں امر ہو یا نہ ہو وہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، پھر بھی اس مسئلے پر بغیر امر کے بھی بحث کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بحث پوری ہو گئی، اب کل 10 تمرینیں ہوں گی، کل یعنی ہفتے کے دن انشاءاللہ العزیز، آپ بھی مطالعہ کر کے آنا، اس کے باوجود میں آپ کو حل کراؤں گا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔